حضرت موسیٰ کے واقعے میں ایک اہم کڑی میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ پورا واقعہ اس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اور حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس تم جاؤ، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اس کے پاس، سیکھتا ہوں اس سے۔ کہاں ملے گا وہ؟ اللہ نے کہا وہ تمہیں ملے گا مجمع البحرین پر، جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور پہنچے وہاں پر۔ وہاں پہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا، کوئی واقعہ ہوتا تھا، تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اللہ ان کو بتا دیتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ پہنچے ان کے پاس تو بڑے ادب سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتا ہوں؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ تم وقت گزار نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ میں بہت سا کام ایسا کروں گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تم پوچھو گے، تم برداشت نہیں کرو گے، پوچھو گے، اور میرے ساتھ تم کوئی بات پوچھو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا گھبرائیے نہیں، میں کچھ پوچھوں گا نہیں آپ سے، آپ اپنا کام کیجئے، میں بس دیکھتا رہوں گا چپ چاپ۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ دونوں چلے، دریا میں کشتی جا رہی تھی، دونوں کشتی پر بیٹھے۔ کشتی پر جیسے بیٹھے حضرت خضر نے ہتھوڑی نکالی اور تختی کا ایک تختہ توڑ کے نکالنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کشتی ڈوب جائے گی، سب مر جائیں گے، سب کو ڈبونا ہے کیا؟ کہا میں بولا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، بولو گے ضرور۔ کہا کہ اچھا معاف کیجئے میں بھول گیا تھا، اب کچھ نہیں پوچھوں گا، اب آپ جو کرنا ہو کیجئے، میں کچھ پوچھوں گا نہیں۔ اور آگے بڑھے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا، اچھا خاصا ٹہل رہا تھا۔ اس کو حضرت خضر نے پکڑا، اس کی گردن گما دی، مر گیا وہ، وہیں پہ مر گیا وہ۔ کہا ارے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہا کہ میں جانتا تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا اچھا معاف کیجیے، اب آخری چانس دے دیجیے، اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے پہنچے، ایک گاؤں میں گئے، ایک بستی میں گئے، دونوں بھوکے پیاسے تھے۔ جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی، بخیلوں کی بستی تھی۔ یہ دونوں پہنچے، بولے ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا مال ہے کہ چلے آئے اور ہم تم لوگوں کو کھانے پینے کو دیں گے، چلو جاؤ یہاں سے۔ بھگا دیا ان لوگوں نے۔ یعنی ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے، دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں۔ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے ہارے گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک دیوار گرنے لگی، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص طاقت دی تھی، دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو پاور دیا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، پہلے ہی غصے میں تھے، ان لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا، مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ کہا کہ آپ بڑے خیرخواہ بنتے ہیں، بڑے دریا دل بنتے ہیں، ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے، ان کی دیوار گر رہی تھی، آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے، کچھ معاوضہ طے کر لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے۔ آپ نے کہا تو میں بولوں گا نہیں اور آپ ہر جگہ بول دیے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا۔ ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی، کچھ غریب لوگ تھے، وہ بیچارے کشتی پر چلاتے تھے، وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا،
وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا، اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا، اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ۔ اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کے مار دیا تھا، اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے، اور وہ لڑکا آگے چل کے اپنے باپ کا نافرمان، اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کے ایمان والا بنے گا اور ان کی خدمت کرے گا۔ اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی، وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا۔ ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا۔ اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، یتیم بچے تھے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی، گاؤں والے 1 نمبر کے حریص اور لالچی اور بخیل لوگ تھے، ہمیں ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا، وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچا دے۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا۔ نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اگر باپ نیک ہے تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ بہرحال یہ حضرت خضر کا واقعہ تھا، حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ نے بہت انعام ان کے اوپر کیا۔ ان کے اوپر آسمان سے کھانا اترتا تھا، ان کو بھوک لگتی تھی، کھانا اترتا، من و سلوا۔ پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا، زمین سے چشمہ بہنے لگا۔ ان کو دھوپ بہت تیز لگی، آسمان میں بادل کا سایہ آ گیا۔ لیکن جتنی اللہ نے ان کو سہولت دی، آرام دیا، اتنی ہی یہ قوم نافرمان ہو گئی۔ جب فلسطین قریب آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ چلو ہم فلسطین میں چلیں، اور وہاں پہ ایک ظالم لوگوں کی حکومت ہے، عمالقہ کی حکومت ہے، ہم ان سے جہاد کریں، ان سے لڑیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ارے وہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں، ہم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے، ان سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، آپ جائیے، آپ کا رب جائے۔ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، اور دونوں جا کے لڑائی کرو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ حال تھا بنی اسرائیل کا۔ ایسے ہی نہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہیں چلانا جن کے اوپر تیرا غضب اترا۔ اللہ نے اس کو جتنا نوازا تھا، اس قوم نے اتنی ہی نافرمانی اور اتنی ہی بدکاری کی۔ سوچیے اللہ کی کتنی بڑی گستاخی ہے، رسول کی کتنی بڑی گستاخی۔ کہہ رہے ہیں موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اور اپنے انصاری صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرو گے، تو انصاری صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کوئی موسیٰ کے ساتھی تھوڑی ہیں جو کہہ دے کہ آپ جائیے، آپ لڑیے، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ سمندر میں اترنے کہیں گے، آپ کے صحابہ سمندر میں اترنے کو تیار ہیں۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سارے رسولوں میں سب سے بہترین صحابہ، سب سے بہترین ساتھی اگر کسی کو ملے تو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ اللہ نے سزا نازل کی کہ اب 40 سال تک تم لوگ فلسطین کو فتح نہیں کر سکتے، اب 40 سال تک اسی صحرا میں تم گھومتے رہو، اسی میں پریشان رہو۔
اور اسی 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. بعد میں ان کے جانشین بنے حضرت یوشع ابن نون, اور ان کے دور میں فلسطین فتح ہوا اور فلسطین پر پھر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا. تو یہ چونکہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے, اس لیے وہ ہماری گفتگو کا ٹاپک نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے. سب سے بڑا سبق یہ ہے, جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے, جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. موسیٰ علیہ السلام پانی میں ان کی ماں ڈال دیتی ہے, لیکن اللہ نے کیسے بچایا ہے, اور فرعون جو ان کا دشمن تھا اس کے دربار میں اللہ نے ان کی پرورش کروائی ہے. اور پھر اللہ نے اس موقع پر جب موسیٰ کی پوری قوم, موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کہتی ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ اور یقین رکھا کہ اللہ نے ان کے بھروسے کی لاج رکھی اور سمندر کے اندر, دریا کے اندر راستہ بنا دیا. تو میرے بھائیوں, بہت سارے سبق ہیں, بہت ساری عبرتیں ہیں, نصیحتیں ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس جلیل القدر پیغمبر کی سیرت کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اس سے جو عبرتیں نصیحتیں حاصل ہو رہی ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نبیوں کے واقعات کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے. رب العالمین آج کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے, کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.